آپ نے خود ان 5 اراکین کا دیکھا حال، کس طریقے سے ان کو لایا گیا، وہ کام پر تھے۔ سال ہو گیا ہے، آپ کا چیئرمین بھی اندر ہے، آپ لوگ کہتے تھے اگلے ہفتے باہر آئے گا، 2 ہفتے باہر آئے گا، ہر بھائی بندہ آگے تقریر کرتا تھا، ابھی بھی کرتے تھے۔ سال ہو گیا وہ باہر نہیں آ رہے، بلکہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ خود ہی آپ لوگ آ کہتے ہیں کہ جی 15 دن ہو گئے، 10 دن بجلی نہیں تھی، 8 دن یہ نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ سو نیوز از ٹائٹننگ، جو لیگل ڈیولپمنٹس اب ہو گئی، اس میں لیگل نیوز بہت ٹائٹ ہو جائے گا۔ اب یہ بن گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے۔ کل کو اگر جیسے ہم سارے سن رہے ہیں، اور آپ لیڈرشپ خود بھی کہتی ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے کورٹ کے اندر، سارا انہی بینچز کے پاس جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کوشر قرار دے دیں، سو وہ بھی آپ نہیں روک سکے۔ تو ہر ہفتے آپ ایک کال دے دیتے ہیں، لوگ بیچارے تھک گئے ہیں، جو آپ کا ورکر ہے مار کھا کھا کے، آپ لے ہی جا رہے ہیں لوگوں کو، ایک اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے، لوگ کتنا مار کھائیں گے؟ مالک صاحب 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہمارے پاس سٹینگ پاور ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ آپ کے عام ورکر کے پاس سٹینگ پاور ہے، بالکل آپ کے پاس ہو سکتی ہے، یو the گرینڈ سن آف ایوب خان، سن آف گور ایوب، عام آدمی کی سٹینگ پاور ہمارے پاس سٹینگ پاور ان the terms of resolve بے تحاشا ہے، اور ہماری پارٹی نے گین بے تحاشا کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ان کو روکنے کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے خود ان 5 اراکین کا دیکھا حال، کس طریقے سے ان کو لایا گیا، وہ کام پر تھے، نمبر 1۔ ان پہ جو تشدد ہوا، نمبر 2۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ہم لوگ کوئی پیراملٹری فورس ہے کسی کے، تو پھر کم از کم پروٹیکٹ نہیں کریں، تھریٹ تو نہ کریں۔ اب آپ لوگ انہی کے گھروں کے بعد جو اب تک مظاہرے ہوئے ہیں لوگوں کے بعد، وہاں پھر گھر بھی ٹوٹے ہیں، جلے بھی ہیں۔ میری بات سن لیں آپ، ظہور قریشی باہر تھے، باہر سے جس وقت واپس آتے ہیں ان کو سکویز کیا گیا، ان کے بزنس کو، ان کی فیملی کو، باہر سے واپس آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امیگریشن کاؤنٹر پہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیڑیوں کے ساتھ اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ کہ آؤ جی آپ کو اغوا کر کے لے جائیں۔ جو لوگ ہم نے سیف جگہوں پہ رکھے بھی تھے، ان پہ جب فیملیز پہ پریشر پڑا وہ وہاں سے نکلے، دیٹس اے فیکٹ، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ لہٰذا یہ چیز آپ میں ان لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں کل سے، جو آپ کا سوشل میڈیا ان کے ساتھ کر رہا ہے، لٹرلی بس پوسٹر نہیں لگ گئے، عام بینر نہیں لگ گئے سڑکوں پہ کہ اب ان کو جاؤ، ان کے بس ایسی کی تیسی کر دو، سب کچھ کر دو۔ جب آپ خود مانتے ہیں کہ وہ وکٹمز ہیں، تو وائی آر یو ٹارگیٹنگ دا وکٹمز؟ ان کو رگڑیں جنہوں نے کیا ہے۔ مالک صاحب ان کو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، میں تو نام لے رہا ہوں، ہم لوگ نام لیتے ہیں، لوگ تو ڈرتے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بات کرتے ہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے باقی بھی ساتھی تھے، انہوں نے بے تحاشا آفرز، میں نے تو کل جو میری تقریر، آفرز کی تو بات ہی نہیں میں کہہ رہا، وہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ آفر والے نہیں ہیں، نوٹ پکڑنے والے نہیں ہیں، تو ہر ایک کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے پریشر لینے کی نا۔ انہوں نے مالک صاحب آپ کی اور ہوگی، میری اور ہوگی، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، انہوں نے نوٹ پھینکے، جو میں نے بات کر رہا تھا تقریر میں کہ یہاں پہ ایک پارلیمنٹ کے سامنے، تو آپ لوگ قائم ہیں کہ ان کے گھروں کے بعد جلوس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور کل کو اگر کسی کو کچھ ہوا نہیں، ہم لوگ تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے، وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم لوگ اگر آپ ایک سچویشن کریٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو کوئی نہیں کہہ رہے، کس نے کہا؟ ہم نے پارٹی نے کہا کہ پارٹی کا آیا تھا کہ جی پورامن احتجاج ہوگا، جو پورامن صرف پورامن کہنے میں ہی ہوتا ہے نا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو گاڑی سے گاڑی لگ جائے پورامن بحث ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے پورامن۔ دیکھیں جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ انہوں نے ووٹ پہ آئے ہیں، پھر آپ سوشل میڈیا میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں پڑھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پارٹی کا پورامن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اٹس اے فیکٹ۔ دیکھیں میرے تو نہ وہ دوست ہیں نہ عزیز ہیں، اور میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ کوئی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جائے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کی سزا کسی کی پارٹی بدلنے کی یا اپنے پریشر میں سکم کرنے کی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے فزیکل سیفٹی اس کو مارا جائے یا کوئی سڑکوں پہ، فزیکل سیفٹی یا کوئی وہ چیز نہیں ہے، پر جہاں تک زین قریشی کا مجھے بتائیں، ضمیر ملام کرنے کا ہے وہ ہے۔ ہم ہاؤس پہ بھی سن رہے کہ 4 لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی زین صاحب بھی ہیں، پھر زین کا ایک ویڈیو انہوں نے میسج دیا، لیکن آفٹر دا ووٹ واز ڈن، اور اس پہ آپ کے ایک دو سینئر لوگوں نے کہا کہ جی بڑی ٹائمنگ بڑی غلط تھی۔ کیا زین آئے ہوئے تھے اس اسمبلی میں؟ میرے نالج میں نہیں ہے، میں وہی بات کرتا ہوتا ہوں جو میری فیکچول نالج میں ہوتی ہے، میرے علم میں ان 5 کے علاوہ کوئی آیا ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں؟ بالکل لائے ہوں گے، یہ خبر وہاں پہ چل رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے اسمبلی میں لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ اسمبلی والوں کی وردیاں
تو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ 4 لوگ کون سے کمرے میں تھے کہ نہیں. یہ میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے. میں نے 2 بار اسپیکر کو کہا ہے. میں نے کہا جی آپ کے 4th فلور، میں نے تو کمرہ انڈیکیٹ کیا ہے، 4th فلور کا کمرہ جو اسپیکر کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ تھے. میں نے تو انڈیکیٹ کی ہے. آپ کی لائیو ٹرانسمیشن پہ میں نے بات کی ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات تو نہیں کی. 2 بار کی ہے، ٹھیک ہے نا، آئیڈینٹیفائی کی ہے. کون ہے وہ نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس آ کے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ سیکیورٹی کا کام کر رہے تھے اور ان لوگوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے اور دوسروں پہ وہ نظر رکھ رہے تھے. یہ صرف کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بھی بات ہے. اور یہاں پہ ایک آگے میں جاتا ہوں. آپ یہ ذہن میں رکھیں، مالک صاحب کے آرٹیکل 7 اپنے پروڈیوسر کو کہیں آپ کو آ کے یہاں پہ اس کا کانسٹیٹیوشن کا نکال کے آپ کو دے. آرٹیکل ابھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، بتاتے ہیں. آپ کا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، ترجمہ اس کا ہے جناب، آپ کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ، مجلس شورا اور فیڈرل گورنمنٹ، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، اس کے بعد آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں. باقی سب کے سب ادارے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، چاہے وہ رینجرز ہو، پولیس ہو، آپ کی مسلح افواج ہو، وہ اسٹیٹ یا ریاست کے اوزار ہیں.